بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ آخری آیت میں دو مسئلے رہ گئے تھے۔ کھانے سے متعلق مسئلہ بیان کیا تھا کہ چاہے کوئی معذور ہے یا غیر معذور ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس کھانا کھا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کھانا اجتماعی مل کر اکٹھے کھانا بھی کیا ہے، جائز ہے، اور علیحدہ علیحدہ کھانا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ البتہ زیادہ ثواب اکٹھے مل کر کھانے میں ہے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ میسر ہی نہیں ہے، ایک سے زیادہ بندے موجود ہی یا موجود ہیں لیکن انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، تو الگ سے ایک بندہ بھی علیحدہ کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اجتماعی کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی برتن میں سے کئی لوگوں کا مل کر کھانا۔ اگر ایک ہی دسترخوان ہے لیکن پلیٹ اپنی اپنی ہے، برتن اگرچہ جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے، اس کو آپ اجتماعی نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اگرچہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب کھانے پینے اور پہننے کے معاملات میں یہ یاد رہے کہ لباس ہے، کھانے کا طریقہ ہے یا اس طرح کی چیزیں، اسلامی تہذیب میں جو طریقہ نہیں آتا ضروری نہیں کہ وہ جائز نہ ہو۔ وہ طریقہ تو ناجائز ہوگا جو غیر اقوام میں سے کفار کا کوئی مخصوص طریقہ ہو۔ کفار کا، اگر وہ کفار کا مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ ہر قوم میں وہ رائج ہے، پوری دنیا میں وہ طریقہ کیا ہے، اختیار کیا جاتا ہے، تو اگرچہ وہ اسلامی تہذیب نہ ہو پھر بھی وہ جائز رہے گا، پھر بھی وہ کیا رہے گا، ہاں بہتر یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اپنائی جائے۔ تو اب اسلامی تہذیب میں تو یہی ہے کہ دسترخوان پہ جب ایک سے زیادہ بندے ہیں تو ایک ہی برتن میں کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دو چار بندے ایک پلیٹ میں مل کر کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر الگ الگ اپنے اپنے برتن میں کھاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کسی خاص کافر قوم کی تہذیب نہیں ہے اس لیے یہ جائز ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کے مطابق مسنون یہ ہے کہ دسترخوان کے علاوہ اگر میز ہو، لکڑی کا پھٹا ہو جسے عربی میں خوان کہتے ہیں، خوان واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن واو پڑھی نہیں جاتی، اگر نشست زمین پر ہو، بیٹھنا زمین پر ہو، اتنا اونچی میز ہو کہ سامنے پڑا ہوا کھانا آسانی سے کھا سکتے ہیں، تو یہ مسنون ہے، یہی اسلامی تہذیب ہے۔ یا تو دسترخوان بچھایا جائے یا پھر اتنی چھوٹی میز پھٹا جو سامنے رکھ کر زمین پر بیٹھ کر کیا ہے، کھانا کھایا جا سکے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ لیکن میز کے اوپر کرسی لگا کر کھانا، میز کے اوپر اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں ہے لیکن کسی کافر قوم کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہے، کافر قوم کے ساتھ پہلے تھا اب مخصوص نہیں رہا، اب ہر قوم میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے اگرچہ میز کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا جو زمین سے اونچی ہو، کرسی پر بیٹھ کر اتنی میز پر کھانا کھانا اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے، لیکن جائز ہے، لیکن کیا ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تیسرا حکم اس آیت کا وہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ پہلے ہم اجازت سے متعلق جو مسائل گزرے ہیں اس میں ایک چوتھی صورت ہم نے خود ہی بیان کر دی تھی، آیت میں وہاں مذکور نہیں تھی
کہ بندہ اگر اپنے گھر میں جاتا ہے، بندہ اگر اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس میں بھی اجازت لے کر جائے، اجازت لے کر جائے، سلام کر کے جائے، اگرچہ اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور اجازت لینے کے طریقے میں بھی تخفیف ہے کہ پرائے گھر میں جا رہا ہے تو باہر کھڑے ہو کر اجازت لے، مل جائے تو چلا جائے ورنہ واپس لوٹ جائے، لیکن اپنے گھر میں جائے تو یہ پابندی نہیں ہے کہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اندر داخل ہو جائے، لیکن جاتے ہوئے پاؤں کی کھسکھساہٹ آواز یا کھانسی کر لے تاکہ اندر والوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی آنے لگا ہے، اتنا بھی کافی ہے، اطلاع جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اطلاع، اتنا کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنے ہی گھر میں جا رہا ہے اور کوئی موجود نہیں ہے، کوئی موجود تو بھی سلام کرے، سلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر کیا کرے؟ سلام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے آپ پر بھی سلام کرے، اور ہر گھر میں موجود فرشتے ہوتے ہیں جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں ان پر بھی کیا کرے، اور پھر ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین تو موجود ہیں، تو سب کی نیت کر کے یوں سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر سلام کے الفاظ کیا ہوں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کوئی بندہ موجود ہے اسے سلام کرنا ہے پھر تو وہی مشہور سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، خالی گھر ہے، تو اس میں اگر سلام کرنا ہے تو اپنے آپ کو یوں سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ 3 آیات ہیں پورے رکوع میں، 3 آیات میں مجموعی طور پر کل 3 حکم ہیں، یہ بھی اصلاح معاشرت سے متعلق ہی ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جس طرح کسی کے گھر میں یا کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت لازم ہے، اسی طرح بعض اوقات کسی سے واپس پلٹنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اجازت لینا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ البتہ اس کے درجات وہی ہوں گے کہ بعض حالتوں میں اجازت لینا واجب ہے اور بعض حالتوں میں اجازت لینا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ بھی اگر تو کسی عام آدمی کو ملنے کے لیے گئے ہیں جو حاکم نہیں ہے، امیر، شرعی طور پر وہ امیر نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، پھر تو اس سے اجازت لینا مستحب ہے۔ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ کا کام پورا ہو گیا، جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ ملاقات کے اختتام پر اجازت لینا اور سلام کر کے نکلنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن اگر ایسے بندے کو ملنے جا رہے ہیں جو شرعی امیر ہے، شرعی طور پر وہ حاکم ہے، تو امیر اور حاکم کے پاس اگر کسی اجتماعی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو پھر اگر وہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں اور واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لینا واجب ہے۔ اجازت لیے بغیر اگر لوٹیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو پہلی آیت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ مخلص ایمان والوں کی، جو اللہ اور رسول پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ جب نبی کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں جمع ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز میں، خطبہ جمعہ میں، یا کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے سب کو، تو ایسی حالت میں اگر موجود ہیں تو فرمایا لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، اجازت لیے بغیر واپس نہ جائیں، اجازت لیے بغیر واپس، اگر واپس جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو اجازت لیں گے وہ تو حقیقت میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور جو اجازت لیے بغیر نکل جائیں گے وہ منافق ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ منافق ہوں گے، کیونکہ منافق ایسا ہی کرتے تھے، بغیر اجازت کے کھسک جاتے تھے۔ آگے آ رہے ہیں تو بہرحال امیر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرعی امیر بھی تھے، حاکم بھی تھے اور وقت کے نبی بھی تھے، تو اجتماعی معاملے میں اگر نبی نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے، مشاورت کے لیے بلایا ہے، یا کسی بھی زمانے کا مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہے شرعی طور پر،
اس نے اگر بلایا ہے تو اجازت لیے بغیر واپس جانا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اجازت لینا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ وجہ سے یہ تو ہے کہ جو ماتحت ہے امیر کا وہ اجازت لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر اجازت مانگنے والا اجازت مانگتا ہے تو آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا شرعی امیر کے لیے اجازت دینے اور نہ دینے کا اختیار ہے، چاہے تو اجازت دے دے اور اگر چاہے تو اجازت مل گئی تو چلا جائے، نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ پابندی سے بیٹھنا کیا ہوگا؟ لازم۔ البتہ ایک ہدایت ہے امیر حاکم کے لیے اور نبی کے لیے بھی کہ جب کوئی مسلمانوں میں سے اجازت مانگتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اجازت دینے نہ دینے کا اختیار تو ہے امیر کو ہی، لیکن اجازت نہ دے صرف، بلکہ کوئی ایسا دعائیہ جملہ بھی ساتھ میں کہہ دے تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ناگواری سے اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ خوشی سے مجھے اجازت دی گئی، خوشی سے مجھے اجازت دی گئی۔ بعض اوقات اجازت دینا پسند نہیں ہوتا، اجازت نہیں دینا چاہتے تو فرمایا نہ دیں اجازت، اجازت نہیں دینا چاہتے تو، لیکن اگر اجازت دے دی ہے تو ساتھ میں کوئی ایسا جملہ بھی کہہ دیں، ایسی دعا بھی اسے دے دیں کہ جس سے اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ واقعی مجھے اجازت خوشی سے ملی ہے۔ تو نبی کو حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ بخشش کی دعا کی تو ہر وقت ہر ایک کو ضرورت ہے، تو اگر کوئی اجازت مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے کہہ دیں بسم اللہ، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں، جا سکتے ہیں۔ تو دعا دے دیں، کیا ہے؟ دعا دے دیں، تو جس سے اس کے دل کو کیا ہو جائے گی؟ تسلی ہو جائے گی کہ مجھے خوشی سے اجازت دی گئی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ امیر اور حاکم سے جب کوئی بھی اجازت مانگتا ہے مجلس سے اٹھنے کے لیے تو اجازت دینے نہ دینے کا تو امیر کو کیا ہے؟ اختیار، لیکن اگر اجازت دیتا ہے تو امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی دعا بھی کر دے، اس کے لیے دعائیہ جملہ بھی کہہ دے تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ مومنین کو خطاب ہے کہ تم نبی کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، تم نبی کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ بھئی ایک تو ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام کے ساتھ بندہ پکارتا ہے، اے فلانے، ہے کسی کے برابری کی بنیاد پر ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، احترام کا لحاظ، اگرچہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو احترام کے ساتھ پکارنا ضروری ہے، نام بگاڑنا جائز نہیں ہے، لیکن محض نام سے پکارنا بھی برابری کی بنیاد پر اگرچہ جائز ہے، لیکن محض نام سے پکارنا اگر کسی بڑے کے لیے ہو تو پھر نام سے نہ پکارا جائے۔ ادب اور احترام یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی خصوصیت اور صفت ذکر کی جائے جس سے اس کی بڑائی معلوم ہو، جس کے اس کے ادب اور احترام کا کیا ہو؟ اظہار۔ مثلا شاگرد استاد کو بلاتا ہے تو نام سے بلائے گا تو ظاہر ہے بے ادبی ہوگی، تو اسے کیا کہنا ہوگا؟ استاد جی، میرے استاد، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر والد کو بیٹا بلانا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے؟ نام لے کے پکارے گا، او شیبی گل سن، ہے ایسے پکارے گا؟ نہیں، بلکہ ظاہر ہے یہ کہے گا ابا جی، ابا جان، سمجھ آ رہی ہے؟ بابا کہہ کر پکارے گا۔ تو یعنی الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے ایک دوسرے کو آپ نام سے پکارتے ہیں، نبی کو ایسے نہ پکاریں۔ نبی کو اگر نبی کو مخاطب کرنا ہے تو یا رسول اللہ کہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے آمنے سامنے موجود ہیں، کہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، تو نام سے نہ پکارا جائے، اس لیے کہ نام سے پکارنا اپنے سے بڑے کو یہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، احترام کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ نبی کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ پکاریں، یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں نبی کو ایسے مخاطب نہ کریں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے اپنے برابر کا کوئی آدمی کسی کو بلائے مشورے کے لیے،
تو فرمایا اس میں اجازت لینا واپسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں برابر کے ہیں، کوئی دوسرے کے اوپر حاکم اور امیر نہیں ہے۔ فرمایا جیسے تمہارا کسی ایک کے بلاوے پر جانا، کسی ایک کے بلانے پر جانا، یہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ نبی کا بلانا بھی ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو مشاورت کے لیے۔ نبی کا کسی کو مشاورت کے لیے بلانا تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو مشاورت کے لیے بلانے کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک اگر کسی کو بلائے مشاورت کے لیے تو دوسرے کو اختیار ہوتا ہے آئے یا نہ آئے، آئے یا اگر آئے بھی تو پھر اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے، جب چاہے جا سکتا ہے، جب چاہے اس پر اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کسی معاملے میں بلاتے ہیں تو پھر یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ آئے یا نہ آئے، آئے یا، بلکہ آنا واجب ہے، آنا کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ واپس جانے کے لیے بھی اجازت لینا کیا ہے، واجب ہے۔ تو نبی کا بلانا کسی معاملے میں ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بھئی ایک عام آدمی نے اپنے برابر کے آدمی کو بلایا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میری بات سن لو، وہ اگلا آئے یا نہ آئے یہ اس کا اختیار ہے، اس کی بات سننا اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی نے بلایا ہے کسی کو، وقت کا شرعی امیر اور حاکم ہے، اس نے بلایا ہے تو پھر جانا واجب ہے، اس کا اختیار نہیں ہے کہ جائے یا نہ جائے۔ اسی طرح ایک عام آدمی نے بلایا ہے کسی کو مشاورت کے لیے تو اس کے لیے واپس جاتے ہوئے اجازت لینا اگرچہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی نے یا شرعی حاکم اور امیر نے بلایا ہے کسی کو تو پھر واپسی کے لیے اجازت لینا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، گناہ گار۔ آئیں گے نہیں بلانے پر تب بھی گناہ ہے، اور اگر بغیر اجازت کے چلے جائیں گے تب بھی کیا ہے، گناہ ہے۔ 3 مسئلے یہاں مکمل ہو گئے۔ اگلی آیت میں منافقین کی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ ان تینوں معاملات میں کوتاہی کرتے تھے، بالخصوص اجازت کے معاملے میں، اجازت کے، کیونکہ دل سے تو وہ آتے نہیں تھے، کسی بھی معاملے پر خطبہ ہے اس میں بھی دل سے نہیں آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنے کے لیے بلایا، کسی مشورے کے لیے بلایا، کوئی نصیحت کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ حاضر تو ہو جاتے تھے مومنوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، سمجھ آ رہی، شہیدوں میں غازی بننے کے لیے آ تو جاتے تھے لیکن دل سے نہیں آتے تھے، اس لیے بس تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح نکل جائیں، کسی طرح۔ اب ظاہر ہے ظاہر ظہور سب کے سامنے نکلتے تو قرآن کے احکام بالکل واضح تھے کہ جو ظاہر ظہور بغیر اجازت لیے جائے گا تو وہ حقیقی مومن نہیں ہوگا۔ مخلص مومن وہ ہے جو کیا کرے، اجازت لے کر جائے، اجازت لے کر۔ اب وہ کیا کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ گاڑ لیتے، بھی پانی پینے کے بہانے سے نکلے اور واپس ہی نہیں آئے، پانی پینے کے بہانے سے نکلے اور واپس ہی، یا یوں کرتے کہ کوئی آگے پلر ہے، دیوار ہے، یا کوئی آڑ ہے کسی چیز کی، اس کے پیچھے چھپ کر کھسک جاتے تھے۔ جیسے چھوٹے بچے کلاسوں میں بیٹھے ہو نا، قاری صاحب سے یا اسکول کے ٹیچر سے پیچھے دوسرے کی کرسی کے پیچھے آڑ لے کر جو ہے آہستہ سے کھسک جانا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاص کر جو دروازے کے قریب وہ 7 والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، پچھلی سیٹ پر، تو وہ اکثر ایسے ہی کھسک جاتے ہیں۔ تو منافقین کی بھی عادت تھی کہ یتسللون منکم لواذا، یتسللون کا معنی یہی ہے کہ کھسک جانا آڑ لے کر، کسی چیز کی آڑ لے کر کیا ہے، کھسک جانا، جیسے طالب علم نکل جاتے ہیں استاد اور ٹیچر سے بچنے کے لیے۔ تو منافقین کی بھی عادت یہی تھی، آگے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں میں سے، اجازت مانگنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا، اب وہ کھڑا ہونے والا اجازت مانگ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے کہ مجھے کب اجازت ملتی ہے، تو منافق دیکھتے کہ یہ بندہ آگے کھڑا ہے تو اس کے پیچھے ہو کے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی باہر نکل جاتے۔ یعنی یہ طریقہ 1400 سال پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ آج کل کے طلباء جیسے آزماتے ہیں، بے ایک کے ساتھ دوسرا فری میں چلا جاتا ہے، ایک نے اجازت لی نا چھٹی، دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چھپ کے کیا ہے، نکل جائے۔ یہ طریقہ بہت پرانا ہے اور یہ منافقین کا ایجاد کردہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ گویا کہ جیسے آج کے غیر مخلصوں کی علامت ہے اس طرح سے بغیر اجازت کے نکل جانا، بھی استاذ کے ساتھ جو مخلص ہو وہ ایسا نہیں کرتا۔ طالب علم ہے، شاگرد ہے، وہ استاذ کے ساتھ اگر مخلص ہو تو وہ استاذ کو دھوکا ہے نا، کہ ایک چھٹی لے رہا ہے، وہ تو چھٹی لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کے آگے آگے چھپ کر، اس کے پیچھے پیچھے چھپ کر دوسرا بھی کیا ہے،
نکل جائے اس کی چھٹی کے ساتھ ہی، تو استاد کے لیے یہ دھوکہ ہے۔ تو جو مخلص ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا، جو دھوکہ دے گا وہ مخلص ہے۔ تو منافقین کا بھی عمل یہی تھا کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اس لیے وہ دھوکہ دے کر نکل جاتے تھے، دوسرے بندے کی حال لے کر چلے جاتے تھے۔ آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تین حکم بیان کیے ہیں، اس کے بعد وعید بیان کی ہے کہ جو اس حکم کی مخالفت کرے گا، ان احکام کی کیا کرے گا، فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں جو عذاب ہوگا اس کو فتنہ سے تعبیر کیا ہے، آزمائش ہوگا، امتحان کے طور پر دنیا میں بھی آزمایا جا سکتا ہے، اور آخرت میں یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، البتہ دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان کیا ہے کہ جو ان احکام کی پابندی نہیں کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ تو آٹومیٹکلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری دھمکیاں دیے جا رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی ایسے پکڑ ہو جائے، سب کی ایسے کیا ہو جائے، پکڑ ہو جائے۔ ملحدین زمانہ کفار اکثر کہتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس کے لیے تو بظاہر مشکل ہے کہ جو خود عاجز ہو، لیکن الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو اس کائنات زمین و آسمان کا کیا ہے، مالک ہے، اور مالک جس کو چاہے جب چاہے جس حال میں چاہے سزا دے سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی کو موت دینی ہو ہزاروں فٹ پانی کے نیچے، تو وہ اپنے پیسوں کو لگا کر بھی آبدوز میں بیٹھ کے وہاں پہنچتا ہے، اس کی موت جو وہاں لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کیا ہے، مالک ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، ہاں بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ حاکم کی نظروں سے، پولیس کی نظروں سے چھپ کے بچ جائے، نکل جائے تو بچ سکتا ہے سزا سے، لیکن قد یعلم اللہ ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری ہر حالت کو کیا ہے، تمہارے ہر جرم اور کرتوت کو جانتا ہے، لہذا تم اللہ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، سزا دینے سے پہلے قیامت والے دن تمہیں بتائے گا۔ ایسے نہیں سزا دی جائے گی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، بتایا جائے گا، منوایا جائے گا اور اقرار کروایا جائے گا، اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے، جاننے